يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيعنا. شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انسانی حاکمیت کا تصور. کوئی بھی حاکمیت کا اگر دعویٰ کرتا میں حاکم ہوں یہاں کا جو چاہوں کروں تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. یہ تو شرک کی بدترین شکل ہو گئی. اسی طریقے سے انفرادی سطح پر نفس آپ کا جو ہے اندر ایک تقاضا کرتا ہے مجھے اس وقت یہ چیز چاہیے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ حرام ہے. نفس میں فرض کیجئے جنسی خواہش ابھری ہے, حلال ذریعہ اس وقت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, بیوی موجود نہیں ہے, یہ شادی نہیں ہوئی آپ کی, آپ نے کوئی حرام راستہ اختیار کر لیا کہ آپ نے نفس کی اطاعت کی ایک ایسے کام میں جو اللہ نے منع کیا ہوا. تو آپ کا معبود کون ہوا؟ نفس. چاہے آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوں لیکن اگر خواہش نفس کی اطاعت کر رہے ہیں اس چیز میں کہ جو اللہ نے حرام کر دی. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی خواہش ہے, جنسی خواہش ہے, شادی کرو, نکاح کرو, لیکن حرام ذریعے سے نفس کا کوئی تقاضا پورا کیا تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ تمہارا معبود اب نفس ہے. اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور نے اس طرح واضح کر دیا قیس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو جب و دینار کا بندہ. کیا مطلب؟ جو درہم و دینار کی محبت میں اتنا مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں حلال سے لے رہا ہوں یا حرام سے لے رہا ہوں. معلوم ہوا اس کا اصل معبود یہ دولت ہے. نام تو عبد الرحمن رکھا ہوا اس نے لیکن وہ ہے عبد الدینار, اس لیے کہ وہ تو دینار کی محبت میں وہ اللہ کے احکام کو توڑتا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. ہمیں ہلاک کرتی ہے صرف یہ دہر کی گردش, زمانے کی گردش سے ہلاک ہوتے. وہ ہلاک کرنے والا اللہ نہیں ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہے جو آ کر جان قبض کرتا ہو. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ, حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے ان باتوں کو یہ جان سکے. اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, وہ تو صرف ظن سے کام لے رہے ہیں, گمان ہے, اٹکل پچو ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے ہماری روشن آیات, ما کان حجتہم الا ان قالوا اتونا الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. تو ان کی دلیل تو بس یہی ہوتی ہے ایک, اچھا اگر کہتے ہو کہ بعد سے بعد الموت ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے ہمیں دکھا دو, ہم مان لیں گے کہ ہم بھی اٹھا لیا جائے گا. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. قل اللہ یحییکم, کہیے کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں زندہ کر دوں گا, اللہ زندہ کرے گا تمہیں. ثم یمیتکم ثم یحییکم, اسی نے تمہیں زندہ رکھا ہے اور اسی نے تمہیں زندہ کیا ہے. پہلے بھی تمہیں, اب یہ جو حضرات آج آئے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ پہلے بھی ایک زندگی اور ایک موت ہم گزار کر اس دنیا میں آئے ہیں. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ, پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن. لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک نہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وللہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, جس دن قیامت کھڑی ہو جائے گی. يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ, اس روز بڑے خسارے میں ہوں گے جو ان چیزوں کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں یا جو جھوٹ گڑھ رہے ہیں. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ, تم دیکھو گے تمام امتیں گھٹنوں کے بل پڑی ہوں گی. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا, ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کی طرف. فلاں قوم کو لے آیا جائے اور ان کا اعمال نامہ. الیوم تجزون ما کنتم تعملون, آج تمہیں بدلہ ملے گا اس کا جو عمل تم کرتے رہے ہو. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق, یہ ہماری کتاب ہے, ہمارا ریکارڈ ہے, یہ ہمارا وہ اعمال نامہ ہے جو ہم نے جس میں تمہارے اعمال کو محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ تم پر بولتا ہے, اب یہ تمہیں جو کچھ بتائے گا بالحق, حق کے ساتھ. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون, اور جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اسے لکھتے جاتے تھے. اب لکھنا جو ہے ایک تو وہ ہے جو ہم کبھی لکھا کرتے تھے قلم سے, اب بھی کبھی لکھتے ہیں. ایک لکھنا یہ جو اب بھی لکھا جا رہا ہے ٹیپ کے اوپر, اور وہ پکچر کے ساتھ بھی لکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے محفوظ کیا ہے یہ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بس ایک بٹن دبے گا اور یہ کہ ایک انسان کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحے کا جو کچھ اس نے کہا ہوگا, جو کچھ کیا ہوگا, تصویر سامنے آ جائے گی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور نیک عمل کیے ہوں گے, فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فی رحمتہ, تو انہیں تو داخل کرے گا ان کا پروردگار اپنی رحمت میں. ذالک هو الفوز المبین, اور یہ بہت روشن اور واضح کامیابی ہوگی.
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، ان سے اللہ پوچھے گا کیا آپ لوگوں کو میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی گئی؟ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تم نے استکبار کیا بجائے اس کے کہ ہماری آیات کو اختیار کرتے، قبول کرتے، ان کے آگے سر جھکا دیتے. تم نے استکبار کیا تو تم تو بڑے مجرم ہو. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم نے کہا تھا ہم نہیں جانتے کیا ساعت وات کی ڈٹ تم نے لگا رکھی ہے، کسے کہتے ہیں ساعت، کون سی قیامت آنے والی ہے. ان نظن الا ظنا، کبھی کبھی ہمیں بھی گمان سا تو ہوتا ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وزنی ہے. آخر مجرم اور مسلم ایک جیسے تو نہیں ہو جانے چاہیے، ظالم اور مظلوم وہ تو پھر ایک جیسے ہو گئے، بلکہ ظالم نفع میں رہا، اس نے ظلم کیا، اور مظلوم کا تو بڑا گھاٹا ہے، یہاں پر بھی اس کو ظلم ہوا اور آگے اس کی کوئی داد نصیبی نہیں. تو کبھی کبھی تمہاری دلیل ہمارے دل میں اپیل کرتی ہے کہ ہاں ان نظن الا ظنا، گمان سا تو ہوتا ہے، وما نحن بمستيقنين، لیکن ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا. اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک بعد سے بعد الموت اور آخرت کا یقین نہ ہو، انسان کا کردار صحیح نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں شروع ہی میں باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا تھا. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، آخرت پر یقین. اگر ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں تو ہمارا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے. ایک عقیدے کے درجے میں تو یقیناً بہرحال مسلمان ہیں، ماں باپ نے جو بھی تعلیمات ہمیں دی، سکھائے، کلمے سکھا دیے، کچھ اور ہم نے پڑھا، ہاں آخرت ہے، جی اٹھنا ہے، لیکن کیا اس کا یقین ہے؟ ہر شخص جو ہے اپنے غریبان میں جا کے اپنے قلب کی گہرائیوں کا خود جائزہ لے. یقین وما نحن بمستيقنين، اور یقین جب تک نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. اب یہ یقین کہاں سے لیا جائے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، آئے گا سورہ حدید میں آ جائے گا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمَلُوا، اور ان کے سامنے آ جائیں گے وہ تمام ان کے برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ تمام ان چیزوں کی شامت ان کو گھیرے میں لے لے گی جس کا کہ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، وہ جہنم کا مذاق اڑاتے تھے. اب وہ جہنم آ جائے گی انہیں اپنی گود میں لینے کے لیے. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، ان سے کہہ دیا جائے گا اب نالا و شیون سے کام نہ لو، شور مت کرو، چلاؤ نہیں، آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے کہ تم نے اس دن کو نظر انداز کیا تھا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور اب تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو تو مذاق بنا لیا تھا. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو آج نہیں نکالے جائیں گے اس سے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی یہ کہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ اچھا اگر توبہ کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. نہیں، وہ بات ختم ہوئی، توبہ کا موقع دنیا میں تھا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو کل تعریف اور کل حمد، کل شکر اس اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں بڑائی اسی کے لیے ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وہ آسمانوں میں بھی سب سے بڑا ہے، زمین میں بھی سب سے بڑا ہے، لیکن زمین میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی. انسانوں نے کہا نہیں ہم بڑے، اللہ کا قانون پیچھے، ہمارا قانون آگے رہے گا، ہماری مرضی سے ہم قانون بنائیں گے. وی ہیو دی ساورنٹی، یہ کلیم آف ساورنٹی کا انڈیویجول کا ہو یا پوری قوم کا ہو، پاپولر ساورنٹی ہو یا انڈیویجول ہو، یہی کفر ہے، یہی شرک ہے. لیکن اسی لیے وہ لارڈس پریئر کے اندر جو الفاظ ہیں میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائے ہیں کہ اللہ سے خطاب کر کے وہ انجیل میں دائی کنگڈم کم، اے اللہ تیری حکومت قائم ہو، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز، تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے. سورج تو تیرا حکم مان رہا ہے، چاند تیرا حکم مان رہا ہے، یہ سارے کرے، یہ ساری گیلیکسیز، یہ تو سب تیرے حکم پر چل رہی ہے. یہ زمین میں فساد ہو گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر، تو اے اللہ تیری حکومت یہاں بھی اسی طرح قائم ہو جائے، تیری مرضی یہاں بھی اسی طرح پوری ہو جیسے کہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے. یہی ہے جس کے لیے ہم کوشش کریں. اقامت دین اسی کا نام تو ہے کہ اس زمین پر بھی اللہ کی حکومت ہو اور اللہ کا قانون نافذ ہو، اللہ کی مرضی اور اس کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوں. اب یہ سلسلہ حوامیم کی آخری صورت ہے سورۃ الاحقاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ بیان کر چکا ہوں، بالکل انہی الفاظ سے پچھلی صورت شروع ہوئی ہے.
ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، وہاں فرمایا تھا کہ ہم نے آسمان اور زمین کھیل کے لیے نہیں بنائے، یہاں اس کو فرمایا ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ ایک مستحکم نظام ہے، یہ پرپسفل کریشن ہے، بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے، واجل مسمى، اور ایک اجل معین تک کے لیے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جس چیز سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے اس سے وہ اعراض کر رہے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے تقدیم و تاخیر ہے، والذین کفروا معرضون عما انذروا، اصل ترتیب جملے کی یہ بنتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا جب کہ لیکچر دیے تھے تعارف قرآن پر، کہ قرآن مجید کے اندر ایک ردم ہے، یہ جو ایک معروف شاعری ہے، شاعری تو نہیں ہے قرآن، شعر نہیں ہے، لیکن جسے بلینک ورس کہا جاتا ہے، غالباً اس کا دنیا میں اگر رواج ہوا تو قرآن کی وجہ سے ہوا ہے۔ قرآن بلینک ورس میں ہے، اس میں ایک ردم ہے، ایک فلو ہے، اور اس ردم کی وجہ سے پھر جملوں کے اندر تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے تاکہ وہ جو اس کا ایک صوتی آہنگ ہے وہ برقرار رہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، اے نبی ان سے کہیے جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو اور پکارتے ہو اللہ کے سوا، ذرا مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا چیزیں پیدا کی ہیں زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے کوئی اور شریکہ ہے آسمانوں میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہو، او وصارت من علم، اور یا پھر کوئی روایت چلی آ رہی ہو علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے سوا پکار رہے ایسی چیزوں کو جو ان کی پکار سنتے ہی نہیں، قبول ہی نہیں کر سکتے قیامت کے دن تک۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ سنیں گے کیا، وہ تو ان کی دعا سے غافل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ فرض کیجئے کہ کوئی کسی بڑے ولی اللہ کو پکار رہا ہے کہ میری مدد کے لیے آ جائیے، وہ اللہ کا بندہ کہاں ہے، علیین میں، اعلیٰ علیین میں ہے، کہاں ہے، اسے پتا بھی نہیں کہ کوئی بے وقوف مجھے پکار رہا ہے بجائے اللہ کو پکارنے کی۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ ذکر ہو رہا تھا اس سورہ مبارکہ کی پچھلی آیات میں کہ ان سے بڑھ کر زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکار رہے ہیں جو نہ ان کی دعا سنتے ہیں نہ دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں قیامت، بلکہ وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے ہمیں شرمسار کیا، ہماری شرمندگی کا تم سبب بن گئے، تم نے ہمیں اللہ کا مد مقابل بنا دیا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ٹوک دیا، وہ اپنے اسی گفتگو کے انداز میں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی نیت تو وہ نہیں تھی کہ حضور کو اللہ کے برابر کر دیں، لیکن الفاظ ایسے ان کی زبان سے نکلے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اسی پر ٹوک دیا حضور نے، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ مشیت صرف اللہ کی۔ تو یہ اولیاء اللہ، یہ فرشتے، یہ پیغمبر، اگر انہیں آپ نے اللہ کے برابر بنا دیا، ان کو پکار رہے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ تو گویا کہ ان کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی اللہ کے سامنے، تو وہ دشمن بنیں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں سنائی ہیں پڑھ کر ہماری آیات بینات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو یہ کافر کہتے ہیں اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آیا ہے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ، اسے گھڑ لیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود تصنیف کیا ہے۔ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے یہ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کیا ہوتا تو تم مجھے اللہ کے پکڑ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتے۔ یہ مضمون آئے گا آخری پارے میں، لو تقول علینا بعض الاقاویل، بلکہ 29ویں پارے میں، لاخذناہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، کہ اگر بالفرض خدا نہ خواستہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑیں گے اور پھر ان کی رگے جان کو کاٹ دیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ صرف اس میں جو غصہ ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو کہہ رہے تھے۔ هو عالم بما تفیدون فیہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جن چیزوں میں تم لگے ہوئے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو تمہارا ظاہری قول ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے دل میں چھپا ہوا اسے بھی جانتا ہے۔
کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اور وہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے مابین، وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، اس نے میرے پاس وحی بھیجی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی ان سے یہ بھی کہیے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں، کوئی پہلا رسول ہی تو نہیں ہوں میں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول آئے نہ ہوں۔ بہت سے رسول آئے ہیں، ہاں میں آخری رسول ضرور ہوں، لیکن میں کوئی نیا سا رسول تو نہیں ہوں کہ کوئی ایک نئی بات ہو بالکل۔ بدعا، اسی سے وہ بدعت کا لفظ بنا ہے ہمارے ہاں، جو چیز دین میں نہیں ہے اور لا کر اس کو آغاز کر دیا جائے تو در حقیقت وہ بدعت ہے۔ تو ما کنت بدعا من الرسول، جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اسی طریقہ سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ رسول، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ یعنی اس سے مراد یہ نہ سمجھیے کہ حضور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حضور کے لیے تو یقیناً آخرت جو بہت بہتر ہے، لیکن یہ کہ ابھی کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ طائف آپ گئے تھے تو بڑی امیدیں لے کر گئے تھے نا، لیکن یہ کہ وہاں جا کر جو صورتحال ہوئی گویا کہ وہ حضور کی توقعات کے بالکل خلاف تھی۔ آپ کو تو امید تھی کہ کوئی نہ کوئی بڑا جو وہاں کا سرداروں میں سے کوئی نہ کوئی اگر مان لے گا میری بات کو تو میں پھر اپنا، کیونکہ مکے میں تو اب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور وہی دنیاوی اعتبار سے میرے لیے پروٹیکشن کا ذریعہ تھے، لہذا اب کوئی اگر بڑا رئیس اور بڑا کوئی سردار جو ہے طائف کا وہ ایمان لے آئے تو میں اپنا یہ مرکز وہاں شفٹ کر دوں، لیکن یہ کہ وہاں وہ بات پوری نہیں ہو سکی۔ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر کھلا خبردار کر دینے والا، بس میری حیثیت تو یہ ہے۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو، سوچ لو، اگر ان کان من اللہ، جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ ہے واقعتاً اللہ کی طرف سے، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا کفر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی یہ کہ تم سوچو، امکان تو ہے نا، تم کہہ رہے ہو کہ میں نے گھڑ لی ہے، چلیے، حالانکہ دل میں تم جانتے ہو کہ یہ گھڑی بھی کتاب نہیں ہے، اگر گھڑی بھی کتاب ہوتی، انسان کی تصنیف ہوتی تو تم بھی اس کا مقابلہ کرتے، تمہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسی کتاب بنا لاؤ، اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، تو تمہارے دل میں وہ بات نہیں ہے۔ لیکن سوچ لو ذرا کہ اگر یہ شے واقعتاً اللہ کی طرف سے ہے، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی ہی کتاب کی، فآمن واستکبرتم، تو وہ تو ایمان لے آئے اور تم استکبار کر رہے ہو۔ یعنی یہود میں سے تو بہت سے علماء ایسے بھی تھے، بہت زیادہ نہیں لیکن تھے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہم ان کے علماء میں سے تھے، وہ ایمان لائے ہیں، تو وہ تو ایمان لے آئے، واستکبرتم، اور تم استکبار میں اور گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا الیہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر جو حضور کے آس پاس ہوتے تھے، اس لیے کہ بہرحال ان میں بڑے بڑے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے حضور پر، حضرت عثمان ابن عفان بھی تھے، بڑے گھرانے کے فرد تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، وہ بھی کوئی غرباء اور فقراء میں سے تو نہیں تھے، طلحہ اور زبیر بھی تھے تو وہ بھی بڑے اونچے خاندانوں سے تھے، لیکن یہ کہ عام طور پر حضور کے آس پاس جو ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر بھی مصروف ہوتے تھے، لیکن جو غرباء تھے وہ حضور کے ارد گرد زیادہ موجود رہتے تھے، اور یہ بات بار بار آ چکی ہے حضرت نوح کے بیان میں بھی اور پھر حضور کے بارے میں بھی کہ اے محمد تمہارے گرد تو بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کمی کاری لوگ، بڑے گھٹیا لوگ، ہمارے پست طبقات کے لوگ جو ہیں، کوئی غلام ہے ہمارا، کوئی اور یہاں پہ محنت مزدوری کرنے والا ہے، تو ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں، یعنی ذرا ان کو اپنے سے دور کرو، جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ فرمایا کہ اے نبی آپ ان کی بات پر نہ جائیے، اور کہیں ان اہل ایمان کو کہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا جوئی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کہیں آپ اپنے سے دور نہ کر دیں، اگر ایسا آپ کریں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ لوگ جو ہیں اگر واقعتاً یہ خیر ہوتا، لو کانا خیرن ما سبقونا، اگر یہ واقعتاً خیر ہوتا قرآن اور یہ دین، تو یہ لوگ جو ہے یہ اس پر سبقت نہ کرتے ہم سے، بڑے ہم ہیں، سمجھدار ہم ہیں، دانشور ہم ہیں،
ایلیٹ آف دی سوسائٹی ہم ہیں، تو ہم نے تو پیش قدمی کی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ پیش قدمی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بھی گھٹیا ہی ہے جو تم پیش کر رہے ہو، جس کو گھٹیا قسم کے لوگ قبول کر رہے ہیں۔ یہ طنز ہے اس میں چھپا ہوا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، اور جب یہ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہیں پا رہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑی ہوئی چیز ہے، افک ہے، پرانی ہے۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب موجود تھی اور اب بھی ہے، اماما ورحمہ، وہ بھی رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے۔ وہذا کتاب مصدق لسانا عربیا، اور یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، یعنی تصدیق دونوں معنی میں، ایک تو کہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، اللہ کی کتاب ہے، اگرچہ اس میں تحریف کر دی گئی ہے لیکن بہرحال اللہ کی کتاب تھی۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ پھر انجیل کے بارے میں فیہا ھدی ونور، قرآن دونوں کی تصدیق کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تورات میں اور انجیل میں جو پیشین گوئیاں تھیں ان کا مصداق بن کر قرآن آیا ہے، تو قرآن مصدق ہے لسانا عربیا، اور بڑی ہی عمدہ فصیح اور بلیغ عربی زبان میں ہے۔ لینذر الذین، تاکہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو ظلموا، جنہوں نے کہ کفر کی روش اختیار کی، خبردار کر دینے کی ذمہ داری ہے، اور اسی لیے یہ جو آسان زبان میں ہم نے اس کو اتارا ہے تاکہ ہر شخص تک یہ بات پہنچ جائے۔ وبشریٰ للمحسنین، اور جو ایمان اور اسلام اور احسان کی روش اختیار کریں ان کے لیے یہ بشارت بن جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً وہ لوگ، یہ وہی الفاظ آ گئے جو سورہ حامی سجدہ میں آئے تھے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے۔ اور میں نے عرض کیا تھا، وہ پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ استقامت میں قیامت مضمر ہے۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ پھر اس پر جم گئے، یعنی پھر راضی برضائے رب رہنا، اسی پر توکل کرنا، اسی کی رضا جوئی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، پھر اس کی اطاعت کرنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، اور اس کے جملہ جو بھی اس نے ذمہ داری عائد کی ان کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا، یہ سب استقامت میں شامل ہے۔ استقامت کے معنی کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور سے ایک صاحب نے یہ پوچھا، بلکہ کہا، فرمائش کی کہ مجھے تو کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے جس سے میں پلے باندھ لوں، میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر جم جاؤ، ٹھک جائے تمہارا دل اس کے اوپر کہ واقعتاً پالن ہار وہی ہے، پروردگار وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، اور وہ ہماری دعاؤں کا سننے والا وہی ہے۔ پھر یہ کہ اسی کے لیے انسان ہمتاً اپنے آپ کو وقف کر دے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ كلما ناديتياه قال يا عبديتياه قال يا عبدي۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جو ایمان لائے اور اس پر مستقیم ہو گئے، قائم ہو گئے، جازم ہو گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، وہ جنت والے لوگ ہیں، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ جزا ہوگا ان کے اعمال کا۔ یہ بات کئی دفعہ میں نے واضح کی ہے کہ بندے کو یہ سمجھنا چاہیے، اور یہی بندے کہیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی کہیں گے اللہ کے نیک بندے کہ ہماری یہ طاقت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی کہ ہم اپنے بل پر اور اپنے اعمال کے بل پر یہاں جنت میں داخل ہو سکتے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں داخل کیا اور ہمیں پہنچا دیا یہاں تک ہماری رہنمائی فرما دی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ تمہارے اعمال تھے، تم نے بھی محنت کی تھی، تم نے فیصلہ کیا تھا، اما شاکرم و اما کفورا، جو ہم نے تمہیں اختیار دے دیا تھا، تم نے ہمارے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، ہم نے قدر افزائی فرمائی، ہم نے تمہیں توفیق دی، ہم نے تمہارے راستے کی رکاوٹوں کو جو ہے آسان کر دیا، لیکن یہ کہ بہرحال تمہارا عمل اس میں شامل ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ در حقیقت بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسانا، کہ اس کے ساتھ احسان کی روش، نیک سلوک، خدمت، اور اس میں بھی خاص طور پر والدہ کا معاملہ جو ہے یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ وہاں بھی آیا تھا ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، تو والدین میں جو ہے والدہ کا حق فائق ہے والد کے حق پر، ویسے دونوں کے ساتھ اس نے سلوک ہو، دونوں کا ادب ہو،
وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں بھی اور وہاں بھی خاص طور پر والدہ کا، اس لیے کہ مشقت جو ہے پیدائش میں ساری کی ساری مشقت جو ہے ماں کی ہے. باپ کا کیا حصہ ہے؟ ساری مصیبت کون جھیل رہی ہے؟ وہ عورت جھیل رہی ہے، ماں جھیل رہی ہے. سارا پریگننسی کا دور جو ہے، اس میں ابتدائی دور جو ہے، اس میں اسے جی بتلا رہا ہے، الٹیاں آ رہی ہیں، چیزوں سے نفرت ہو رہی ہے. پھر جب بوجھل ہو گئی ہے، جسم بوجھل ہو گیا ہے، بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، پھر وضع حمل کی مشقتیں ہیں، وہ درد ذیل ہے، پھر اس کو دودھ پلانا ہے 2 سال تک، اس کے جو گند ہے اس کو صاف کرنا ہے، پوتڑے دھونے ہیں. یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ ماں کر رہی ہے. باپ کا تو اس میں حصہ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ ہے کہ بہرحال وہ کمائی کرتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے، یہ بات دوسری ہے. لیکن جو مشقت ماں کی ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے اولین مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ. انہوں نے پوچھا پھر ان کے بعد کون؟ فرمایا پھر تمہاری والدہ. تیسری مرتبہ پھر کون؟ حضور پھر والدہ تمہاری. چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا ان کے بعد کون، تو آپ نے فرمایا تمہارے والد. یعنی والدہ کا حق جو ہے وہ والد کے حق پر، یہ ہے اخلاقی حق. قانونی حق والد کا زیادہ ہے. اگر سیپریشن ہو جائے گی تو اولاد والد کی ہے، قانونی حق اس کا زیادہ ہے. لیکن اخلاقی حق، خدمت کا حق اور جنت جس کے پاؤں تلے ہے وہ باپ نہیں ماں ہے. اس حوالے سے اخلاقی مقام جو ہے وہ عورت کا زیادہ ہے، ماں کا زیادہ ہے. فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں تکلیف جھیل کر، اور پھر اس کو وضع حمل ہوا، اس کو جنا تکلیف کے ساتھ. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا یہ حمل اور پھر دودھ پلانا یہ لگ بھگ جو ہے 30 مہینے ہوتے ہیں. حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے، بلوغت کو پہنچتا ہے. اور یہاں سے بلوغت مراد جو ہے وہ نفسیاتی بلوغت ہے، ذہنی اور نفسیاتی بلوغت. ایک جسمانی بلوغت ہوتی ہے، وہ تو 16 17 18 اس سال کے اندر آدمی جو ہے وہ پورا بالغ ہوتا ہے. لیکن جسمانی بلوغت نہیں. یہاں جو ہے 40 برس کا ذکر آ رہا ہے. حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، جب وہ 40 برس کا ہو جاتا ہے. سائیکولوجیکل میچورٹی جو ہے انسان کی وہ 40 برس کی ہے. یہی وجہ ہے کہ 40 برس ہی کی عمر میں وہ بھی نبوت جو ہے وہ ملتی تھی. حضور کو بھی 40 برس کی. فلما بلغ 40 سنۃ خبب الیہ الخلا فکان یخلو بغار حرا. ایک حدیث ہے بڑی پیاری جس کی راویہ ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں فرمایا انہوں نے کہ حضور نے مجھے بتایا کہ جب میری عمر 40 برس کے قریب ہوئی تو مجھے خلوت گزینی محبوب ہو گئی، تنہائی میں بیٹھ کر. اور پھر آپ جا کر کئی دن کئی راتیں جو ہے غار حرا میں آپ تنہا رہتے تھے، خلوت گزینی. پھر وہیں پر وہی کا آغاز ہوا ہے. تو 40 برس کی عمر، اگرچہ استثناءات ہیں. حضرت یحییٰ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، آتیناہ الحکم صبیا، بچپن ہی میں اللہ نے انہیں حکمت عطا فرما دی، اور ان کو جو بھی وہ میچورٹی ہے اللہ نے بہت ابتدائی عمر میں عطا فرما دی. حضرت عیسیٰ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن عام قاعدہ قانون وہی ہے 40 برس کا. حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار میری قسمت یہ بنا دے، یہ میرا نصیب فرما دے، مجھے اس کی توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں تیرے انعامات کا جو مجھ پر ہوئے اور میرے والدین پر ہوئے. وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں ایسے عمل کروں اچھے جو تجھے پسند آئے، جنہیں تو پسند کرے. واصلح لی فی ذریتی، اور پھر یہ کہ اولاد میں بھی میرے لیے بہتری پیدا کر دے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اصلح لی ذریتی، میری اولاد کی اصلاح کر دے، انہیں صالح بنا دے. لیکن یہاں پہ انداز جو ہے ذرا دیکھیے، اصلح لی فی ذریتی، اس لیے کہ اولاد صالح ہوگی تو اس کا فائدہ مجھے بھی پہنچے گا. اس لیے کہ اگر اولاد جو ہے وہ صالح ہے اور نیک ہے تو اس سے یقیناً انسان جو ہے وہ دعائیں کریں گے، استغفار کریں گے، اور ان کے جو اعمال صالحہ ہیں، چونکہ باپ نے کوئی تربیت اچھی دی تھی کہ ان کے اعمال صالحہ سے بھی اس کے اپنے حساب کے اندر بھی ادراج ہوتا رہے گا نیکیوں کا. تو اصلح لی فی ذریتی، میری ذریت میں، میری نسل میں میرے لیے اصلاح فرما دے، یعنی ان کی اصلاح فرما جس سے کہ خود مجھے بھی فائدہ پہنچے. بالکل یہی مفہوم ہے کہ جو ہم نے سورہ الفرقان میں پڑھا ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. مراد یہ کہ ہماری اولاد کو متقی بنا، تاکہ ان کی جو ہم از خود ان کے آگے چلنے والے ہیں، ان کے امام ہیں، وہ ہمارے فالوورز ہیں، ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں. اور قیامت میں ایسا ہوگا حشر میں، آدمی اٹھیں گے اور ان کے پیچھے ان کی نسلیں چلی آ رہی ہیں، تو ہمارے پیچھے آنے والے ہیں وہ نیک ہوں، متقی ہوں. وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یقیناً میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول فرمائیں گے.
وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اگر کوئی خطائیں ہوں گی، کوئی چیز ان کے اندر کمزوری کا پہلو بھی ہوگا، ہم اس سے درگزر فرمائیں گے. فی اصحاب الجنہ، اور پھر یہ اصحاب الجنہ میں ہوں گے، جنت والوں میں شامل ہو جائیں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. اب اس کے برعکس سے کردار ہے، یہ تو یہ کہ ایک صالح بیٹا ہے، اور وہ جب اپنی پوری میچورٹی کو پہنچا ہے اور بلوغ کو پہنچا ہے نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے، تو اس کا طرز عمل تو یہ ہے جو آ گیا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. ایک دوسرا برعکس کردار ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. اور وہ شخص جو اپنے والدین سے کہتا ہے، والدین مسلمان ہیں لیکن بیٹا آوارہ ہو گیا ہے یا ذہنی طور پر جو ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے، وہ نہ آخرت کو مان رہا ہے نہ اللہ کو مان رہا ہے، کسی اور رخ پہ جا رہا ہے، تو وہ اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، میں بیزار ہوں آپ سے، یہ کیا آپ لوگوں نے ڈھکوسلے تلاش رکھے ہیں، یہ کیا آخرت واخرت کی آپ مجھے دھمکی دیتے رہتے ہیں. اتعداننی، کیا آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں، وعدہ دیتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان اخرجا، کہ مجھے نکالا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے نہ معلوم کتنی نسلیں بیت چکی ہیں، ہزارہا لوگ نسل بعد نسل ختم ہو چکے ہیں، تو میں تو ان باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں، یہ آپ کے ڈھکوسلے ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں ہیں. وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں ماں باپ جو ہیں بیچارے وہ نیک، وہ دعائی دے رہے ہیں اللہ کی کہ اللہ کے بندے ویلک، خرابی ہو تیری، آمن، ایمان لا، مان ان باتوں کو. ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہتا ہے نہیں، میں نہیں مانتا، نہیں یہ تو نقلیں ہیں، پرانی کہانیاں ہیں جو پچھلوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں. اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی بات سچی ہو گئی، یعنی مستحق ہو گئے اللہ کے کلمہ عذاب کے. فی امم قد خلت من قبلہم، اور انہی قوموں کے اندر وہ بھی پھر شامل کر دیے جائیں گے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہی لوگ ہیں خسارے والے، برباد ہونے والے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور سب کے لیے درجے اور مقامات معین ہوں گے ان کے اعمال کے اعتبار سے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پورا ان کو دے دے گا ان کے اعمال کا بدلہ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کے یہ کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، دیکھو بھائی تم نے اپنے جو مزے لینے تھے، لوٹنے تھے، عیش کرنے تھے، وہ تم دنیا کی زندگی میں کر چکے ہو. تم نے وہاں حرام خوریاں کی، حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کیا، تم نے وہاں عیش کیے. اذهبتم طیباتکم، اپنی مزے کی چیزیں جو ہے وہ تم لے جا چکے، فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بها، اور اس سے تم نے بہت فائدہ اٹھا لیا. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو آج اب تمہیں بہت ہی اہانت آمیز عذاب دیا جائے گا، ذلت کا عذاب، بسبب اس تکبر کے جو تم کرتے رہے ہوئے زمین میں ناحق. وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جو تم نے وہاں پر نافرمانیاں کی ہیں اور ہمارے احکام کو توڑا ہے. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور ذرا تذکرہ کیجئے اخا عاد، قوم عاد کے بھائی کا. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا احقاف میں. یہ احقاف کا علاقہ تھا، بالکل جنوبی ساحل جو ہے عرب کا، جزیرہ نما عرب کا، اس کے ساتھ، اور اب وہاں پر بہت ہی سخت قسم کا، وہ بدترین قسم کا صحرا ہے. احقاف. وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، ان سے پہلے بھی، ان کے سامنے بھی اور بہت سے خبردار کرنے والے آئے تھے. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء متعدد آ کر پھر آخری کوئی رسول آتا تھا کہ جو پھر آخری اتمام حجت کرتا تھا. اللہ تعبدوا الا اللہ، انہوں نے یہی دعوت دی تھی کہ مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تمہارے اوپر، تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کا عذاب تم پر آئے گا. قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، انہوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو اے ہود کہ تم ہمیں اپنے معبودوں سے برگشتہ کر دو. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں دے رہے وہ لے آؤ. كلما ناديت ياهو قال يا عبدي يا عبدي. واذکر اخا عاد، اور ذرا تذکرہ کیجئے اخا عاد، قوم عاد کے بھائی کا. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا احقاف میں. یہ احقاف کا علاقہ تھا، بالکل جنوبی ساحل جو ہے عرب کا، جزیرہ نما عرب کا، اس کے ساتھ، اور اب وہاں پر بہت ہی سخت قسم کا، وہ بدترین قسم کا صحرا ہے. احقاف.
الاعراف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، ان سے پہلے بھی ان کے سامنے بھی اور بہت سے خبردار کرنے والے آئے تھے. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء متعدد آ کر پھر آخری کوئی رسول آتا تھا کہ جو پھر آخری اتمام حجت کرتا تھا. اللہ تعبدوا الا اللہ، انہوں نے یہی دعوت دی تھی کہ مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تمہارے اوپر، تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کا عذاب تم پر آئے گا. قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، انہوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہوئے ہود کہ تم ہمیں اپنے معبودوں سے برگشتہ کر دو. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں دے رہے وہ لے آؤ. قال انما العلم عند اللہ، انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کل علم اللہ کے پاس ہے. وہ عذاب آئے گا، کب آئے گا، کس صورت میں آئے گا میں نہیں جانتا، وہ اللہ جانتا ہے. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، جو پیغام اس نے دیا میں پہنچا رہا ہوں. میرا کام انذار ہے، ابلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، واضح کر دینا ہے. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے بہت جہالت کی روش اختیار کر لی ہے، بجائے اس کے کہ میری بات پر غور کرو، دیکھو، سوچو، دل میں اترے تو اسے قبول کرو. تو بجا کہ ادھار کھائے بیٹھے ہو اس کی نفی پر اور اس کو نہ ماننے پر، تو تم جہالت پر اتر آئے ہو. فلما رآہ عارضا مستقبل اودیتہم، تو عذاب الہی جب آیا، اس کے آثار جب آئے تو وہ ایک ایسی صورت میں تھے کہ جو ہے کہ بادل آ رہے ہیں. تو جب دیکھا انہوں نے اس کو یعنی عذاب کو، رآہ یہ وہ عذاب کے لیے ضمیر ہے، عارضاً کہ اس کو ہم نے ایک ابر کی صورت میں بھیجا، مستقبل اودیتہم جو ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا تھا، سامنے آ رہا تھا. قالوا ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل آ گئے، ابر ہے، اب بارش ہوگی، جلتھل ہو جائیں گے، مطر آ رہی ہے. بل هو ما استعجلتم به، نہیں یہ تو وہ شے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی کہ لے آؤ عذاب اگر لا سکتے ہو. ریح فیہا عذاب علیم، وہ ایک جھکڑ تھا جس کے بارے میں آئے گا سورۃ الحاقہ میں کہ سخرھا علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام، 7 رات اور 8 دن مسلسل وہ جھکڑ چلا ہے. ریح فیہا عذاب علیم، وہ جھکڑ ہے جس میں بہت بڑا عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربھا، وہ ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے اٹھا کر پٹکتی تھی. وہ ہوا جو ہے اٹھاتی تھی اور پٹکتی تھی. تدمر، جیسے کسی درخت کی جڑ سے اکھاڑا جائے پھر پھینک دیا جائے. اور وہ چونکہ تھے بھی بڑے طویل القامت لوگ، تو بڑے بڑے ستونوں کی طرح پھر پڑے تھے، کاجاد النخل خاویہ، جیسے کہ وہ کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہوں زمین کے اوپر. تدبر کل شیء بامر ربھا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، پھر وہ ایسے ہو گئے کہ اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے مسکنوں کے. ان کے گھر نظر آ رہے ہیں، ان کی حویلیاں، ان کی بلڈنگیں، لیکن وہاں اس میں بسنے والا اب کوئی نظر نہیں آ رہا. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کی قوم کو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اب یہاں قریش سے، مکے والوں سے خطاب ہو رہا ہے. ان کو ہم نے جو تمکن عطا کیا تھا زمین میں، جو مال و اسباب دیا تھا، جو طاقت دی تھی، فیما ان مکناکم فیہ، اس میں اتنا تمکن تمہیں ہم نے نہیں دیا، اتنی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے. ان کی تہذیب جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ شداد کا جو شہر تھا، اب اس کے جو ہے باقیات وہ نظر آ چکے ہیں سیٹلائٹس کے ذریعے سے کہ زمین کے نیچے جو ہے بہت گہرے وہ موجود ہیں، جو ان کے اوپر عذاب آیا اور اس کے اوپر لیکن وہ دبے ہوئے موجود ہیں. اس کے بڑے بڑے جو ہے ستون جو بنائے تھے انہوں نے، غالباً 30 بڑے بڑے ان کی فصیل کے ساتھ جو ہے پلرز ہیں جن کو گن لیا گیا ہے، اب وہ موجود ہیں. یہ ساری نشانیاں اب ایک ایک کر کے ظاہر ہوں گی. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے وہ چیزیں انہیں دی تھی کہ جو اے قریش تمہیں وہ تمکن نہیں دیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کے لیے بھی ہم نے انہیں سماعت کان بھی دیے تھے، وَأَبْصَارًا آنکھیں بھی دی تھی، افئدہ بھی دیے تھے، دل اور عقل بھی دی تھی. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ، تو کام نہیں آئے ان کے، نہ تو ان کی سماعت، ان کی بصارت، نہ ان کے دل یا عقلیں میں کسی شے میں انہیں نہیں بچا سکے. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جبکہ وہ انکار کرتے رہے اللہ کی آیات کا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو گھیر لیا اور ان پر الٹ پڑی وہی چیزیں جن کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے تو ہلاک کیا ہے بہت سی بستیوں کو جو تمہارے ہی ارد گرد آباد تھیں. میں وہ نقشہ بنا کے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہ تمام جو احقاف یہ گویا کہ مکے کے جنوب مشرق میں تھے. سمود کا علاقہ جو ہے مکے کے شمال میں تھا. اسی شمال کے رخ پر جو ہے پھر وہ مدین کا علاقہ، اور پھر یہ کہ ادھر ڈیڈ سی کے ساتھ ساحل پر، اس کے بھی اب حال ہی میں خبر آئی ہے کہ اس کے بھی جو کھنڈرات وغیرہ ہیں وہ بحیرہ بردار، اس کے اندر پانی کے نیچے وہ موجود ہیں. ابھی ان کی تلاش ہو گئی ہے،
وہ معلوم ہو گئے ہیں، انکشاف ہو گیا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، ہم نے بہت سی شہروں کو ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد ہی تھی۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم نے پھیر پھیر کر ان کو یہ آیات اپنی سنائی ہیں تاکہ وہ رجوع کریں، پلٹیں، لوٹیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو کیوں نہ مدد کی ان ہستیوں نے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا سمجھا تھا کہ یہ معبود ہیں جو اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے، ہمیں تقرب اللہ کا ہمارا ذریعہ بن جائیں گے۔ بل ضلوا عنہم، جب وہ عذاب کا وقت آیا وہ سب گم ہو گئے، ہوا ہو گئے، خواب تھا جو کچھ کو دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ وذالک افکہم، یہ تو اصل میں ان کی من گھڑت باتیں تھیں، ان میں حقیقت تو تھی ہی نہیں۔ وما کانوا یفترون، اور جو کچھ بھی افطرا وہ کر رہے تھے وہ تھا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا، اب وہ واقعہ آ رہا ہے جس کا میں نے آج شروع میں تذکرہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ واقعہ جو ہے جبکہ حضور گئے تھے طائف، اور طائف سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے نخلہ، ایک مقام ہے وادی نخلہ، اس میں چند دن قیام کیا مکے جانے سے پہلے۔ اور چونکہ دل گرفتہ تو بہت تھی جب آپ طائف سے واپس آئے ہیں، طائف میں جو کچھ بیتی تھی وہ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال وہاں آپ فجر کے وقت ایک روز نماز فجر کی پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اس میں قرآن الفجر ہم پڑھ آئے ہیں، فجر کی نماز میں طویل قرات ہوتی ہے۔ تو ایک امام، ایک مقتدی، امام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مقتدی تھے حضرت زید بن حارثہ، آپ کے منہ بولے بیٹے، آپ کے آزاد شدہ غلام۔ اس وقت یہ ہے کہ وہاں سے گزر ہوا کچھ جنوں کی ایک جماعت کا، وہ ٹھہر گئے، چھٹک کر کھڑے ہوئے اور وہ سنتے رہے قرآن، حضور پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں۔ تو اس پر وہ ایمان لائے اور پھر جا کر اپنی قوم میں انہوں نے فوراً تبلیغ شروع کر دی۔ تو یہ بات ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے ایک ہی دفعہ قرآن سنا، ایمان بھی لے آئے اور فوراً مبلغ بن گئے اس کے۔ لیکن ہم جو ہے سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو بڑا قابل غور ہے یہ مقام قرآن مجید کا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جبکہ ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا اے نبی جنوں کی ایک جماعت کو، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ وہ قرآن سننے لگے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہاں وہ پہنچے، قَالُوا أَنصِتُوا، انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، خاموش رہو، سنو، توجہ سے سنو۔ اب دیکھیے جو بات قرآن مجید میں آئی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان جنات میں سے تھے کہ جو طبعاً نیک تھے، شریف تھے، اس اعتبار سے ان کے اندر وہ جو مادہ تھا وہ موجود تھا، بلکہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان پر گویا کہ وہ اہل کتاب جنات تھے۔ تو انہوں نے تو بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سننے لگے اور کہا خاموش ہو جاؤ، سنو توجہ سے۔ فلما قضی، تو جب وہ آپ کی قرات ختم ہو گئی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو فوراً اپنی قوم کی طرف پلٹے انہیں خبردار کرنے کے لیے۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، معلوم ہوا موسیٰ کے ماننے والے تھے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے کتاب سنی ہے جو نازل ہوئی ہے اب موسیٰ کے بعد۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات۔ یہدی الی الحق، اور یہ رہنمائی کر رہی ہے حق کی طرف۔ وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مُسْتَقِیم، اور ایسے راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے۔ صراط مستقیم، صراط بھی راستہ، طریق بھی راستہ، سبیل بھی راستہ، سبیل سیدھا راستہ، صراط مستقیم سیدھا راستہ، طریق مستقیم۔ یا قومنا اجیبوا اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو، مانو، ایمان لاؤ۔ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ من ذنوبکم، تو ان پر ایمان لاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور تمہیں بچا دے عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو نہیں لبیک کہتا اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر، تو وہ پھر فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ، وہ اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکے گا، شکست نہیں دے سکے گا زمین میں۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہیں ہوں گے اس کے لیے کوئی ایسے اس کے رفیق اور اس کے پشت پناہ اور مددگار جو اسے اللہ کی پکڑ سے بچا سکے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ تو گویا کہ کھلی گمراہی کے اندر ہوں گے۔ اب یہ بات جو ہے جیسا کہ میں نے اس کے قابل غور ہے ہمارے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ داعی جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا وہ اللہ کے نبی ہوتے تھے۔ اب حضور کے بعد اب داعی جو ہوں گے وہ امت میں سے ہوں گے، کوئی اٹھے گا اللہ کا بندہ، پھر دین کی دعوت دے گا، پھر قرآن کی طرف بلائے گا، پھر لوگوں سے کہے گا کہ آؤ چلو اس راستے پر چلو، اللہ کے دین کا راستہ یہ ہے۔
اقامت دین کی جد و جہد میں لگو، اس کے لیے اپنے تن بندھن لگاؤ. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا سوائے ان کے جو دجال ہیں، جھوٹے نبی ہیں جنہوں نے دعوے کیے ہیں، وہ تو چھوڑ دیجیے ان کو. لیکن نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. لیکن دعوت اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اس کا سلسلہ بند نہیں ہوا، بلکہ اب تو اس امت کے ذمے بحثیت مجموعی کو ذمہ داری لگا دی گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہارے ذمے ہے. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 الله